نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المزمل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا فقال عز وجل كما ورد في سورة الأحزاب يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقال عز وجل كما ورد في سورة البقرة وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وقال جل وعلا كما ورد في سورة الحج وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك حق جهادك اللهم ارزقنا شہادتا فی سبیلک آمین یا رب العالمین۔ یکم محرم الحرام یہ یوم شہادت تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اس سے چند دن پہلے ذی الحجہ کے اواخر میں شہادت ہوئی حضرت عثمان کی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ان ایام میں شہادت پر بہت سی موضوعات، بہت سے مضامین، بہت سے اسپیشل فیچر، اخبارات کے خاص اشاعتیں، مقالات کے عنوانات، شہادت 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 شہادت۔ آج اس کے ضمن میں ذرا تحقیقی انداز میں بات کرنی ہے کہ اس شہادت کے لغوی معنی کیا ہیں، شہادت کے اصطلاحی معنی کیا ہیں، اور قرآن مجید کا فلسفہ شہادت کیا ہے۔ اس اعتبار سے ذرا بڑی بنیادی باتیں مجھے آج آپ سے کرنی ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ شہادت کے لفظی معنی کیا ہے۔ شاہد یشہد کے معنی ہے موجود ہونا۔ شاہد وہ ہے جو موجود ہے۔ آپ کو معلوم ہے جو نماز جنازہ کی دعا ہم پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا، اے اللہ بخش دے ہم میں سے ان کو بھی جو موجود ہیں اور ان کو بھی جہاں موجود نہیں ہے، جو بھی جو بڑے ہیں وہ بھی جو چھوٹے ہیں، وہ بھی جو زندہ ہے وہ بھی جو فوت ہو گئے۔ تو شاہد کے معنی ہے موجود ہونا۔ شاہدہ یشہد موجودگی، یہ ہے اصل سینس، اصل بنیاد۔ البتہ یہاں سے اٹھ کر یہ لفظ دو مزید معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ پہلا مفہوم ہے گواہی۔ اب اس کا تعلق کیا ہے؟ اصل گواہی اسی کی ہوتی ہے جو وقوع پر موجود ہو، جس کو ہم کہتے ہیں عینی شاہد، جس نے کہ خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہو کہ کیا واقعہ ہوا، کیسے ہوا، حادثہ ہوا تھا تو کیسے ہوا تھا، کسی نے قتل کیا تھا تو کیسے کیا تھا۔ تو شاہد کے معنی گواہ اور شہادت گواہی۔ اور دوسرے یہ کہ شاہد کے معنی پیدا ہوئے مددگار۔ مدد وہی کر سکتا ہے جو موجود ہو۔ لاکھ آپ کا چاہنے والا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، آپ پر جان نثار کر سکتا ہے، لیکن موجود ہی نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ تو موجودگی ہی کے ساتھ جو ہے وہ مدد اور موجودگی ہی کے بنیاد پر گواہی ہے۔ یہ دو اضافی مفہوم ہیں جو اس لفظ میں آئے ہیں لغوی مفہوم سے اوپر اٹھ کر۔ چنانچہ بہت سے حضرات کو آیت یاد بھی ہوگی
سورہ بقرہ کے 30ویں رکوع ہی میں کہا گیا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اے عرب کے لوگوں، اے قریش، اگر واقعتاً تمہیں کوئی شک ہے اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پر اگر تمہیں شک ہے واقعتاً کہ یہ ان کا اپنا کلام ہے، انہوں نے خود ہی موضوع کر لیا ہے، یہ خود انہوں نے ہی در حقیقت اپنا ایک تحریر لکھ لی ہے اور اب ہم پر دھونس جما رہے ہیں، یا بعض جگہ یہ بھی آیا ہے کہ ڈکٹیشن لے لی ہے کسی سے، کوئی عجمی جو کہ تورات اور انجیل کا جاننے والا ہے، اس سے یہ ڈکٹیشن لیتے ہیں، یہ سارے حالات و واقعات پچھلے جو بیان ہو رہے ہیں ہم پر آ کر دھونس جماتے ہیں کہ یہ وہی آئی ہے۔ تو اگر تمہیں واقعی شک ہے، یہاں یہ نوٹ کیجیے واقعی کا لفظ میں کہہ رہا ہوں، یعنی کہ اصل میں انہیں شک نہیں تھا، یہ صرف کہنے کی بات تھی، انہیں شک نہیں تھا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم واقعتاً شک میں ہو، مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور پکار لو اپنے سارے مددگاروں کو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو یہاں مددگار کے معنی میں آیا ہے، اسی مفہوم میں لفظ آیا ہے یہ سورہ فتح کے آخر میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ وہی اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو دین حق دے کر اور کتاب دے کر، اپنی قرآن مجید دے کر، الہدا دے کر، تاکہ غالب کریں اس دین کو تمام ادیان پر، اور کافی ہے اللہ بطور مددگار، اللہ کی مدد کے علاوہ اور کسی کی مدد کی انہیں ضرورت نہیں۔ تو شہدہ شاہدن، اور پھر اس سے شاہد لفظ بنا، اس کی معنی موجودگی، شاہد موجود، اور شہدہ گواہی دی، شہدہ مدد کی، یہ تینوں معنی۔ اب اس کو نوٹ کیجئے، انبیاء کرام کی جو بعثت ہوتی تھی ان کا مقصد کیا تھا، اس کے لیے قرآن مجید نے خاص طور پر اس لفظ کو چنا ہے۔ یہ لفظ جو ہے کار رسالت کی ادائیگی کے ضمن میں یہ بنیادی اصطلاح ہے قرآن مجید کی، شہادت۔ کیوں؟ انبیاء کا اور رسولوں کا کام یہ ہے کہ اللہ کا جو دین ان کے پاس آیا اس کی گواہی دیں، پہلے زبان سے گواہی دیں، پھر اپنے عمل سے گواہی دیں، پھر اس کا نمونہ پیش کر کے گواہی دیں۔ یہ گواہی دینا تاکہ قیامت کے دن لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ اللہ ہمارے پاس تو تیرا دین پہنچا ہی نہیں تھا، ہم سے محاسبہ کس بات کا؟ غور کیجیے اس بات کو۔ اور یہ بات آئی ہے سورہ نساء کے اندر، بڑی خوبصورت آیت ہے، رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، مبشر تھے، نذیر تھے، جو سیدھے راستے پر آ گئے ان کے لیے بشارتیں ہیں، روح و ریحان و جنت نعیم، اور جو غلط راستے پر اڑے رہے ان کے لیے پھر انذار ہے، خبردار کر دینا ہے، جہنم کا تم نوالا بنو گے۔ تو مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ، یہ لام اور علی یہ دو حروف نوٹ کر دیجیے، حروف جار ہیں۔ یہ لام آتا ہے کسی شے کے حق میں ہونے کو، اور علی آتا ہے کسی کے خلاف ہونے کو۔ جو بڑی مشہور حدیث ہے، اگر تمہیں تو یاد ہی ہونی چاہیے آپ کو سب کو، چند الفاظ ہیں، القرآن حجۃ لک او علیک، یہ قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت ہے اگر اس پر ایمان لاتے ہو، اس کو پڑھتے ہو، اسے حفظ جان بناتے ہو، اس سے اپنے سینے کو منور کرتے ہو، اسے اپنا امام بناتے ہو، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہو، تو یہ حجت ہے، دلیل ہے۔ اور نہیں کرتے تو یہ تمہارے خلاف حجت بن جائے گا کہ اللہ یہ قرآن پڑھتا تھا یہ بدبخت، اور پھر بھی سودی کاروبار کر رہا تھا۔ اب یہ حجت آپ کے خلاف ہوئی کہ آپ کے حق میں ہوئی؟ اسی طرح گواہی آپ کو معلوم ہے، گواہی یہ دو دھاری تلوار ہے، کسی کے حق میں ہوگی، کسی کے خلاف ہوگی۔
حق میں ہوگی تو لام آئے گا، کس وہ جو میں نے بتایا القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن یا تمہارے حق میں حجت ہے، دلیل ہے، اور یا تمہارے خلاف ہے۔ اور اسی معنی کے اندر سورہ نساء میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے اہل ایمان حق اور عدل کے قوام قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ، اور اللہ کے حق میں گواہی دینے والے ہو۔ لام آیا یہاں پہ شہداء للہ، ایک ہوگا شہداء اللہ، وہ ابھی بعد میں آئے گا، شہداء علی الناس وہ بعد میں بھی آئے گا۔ تو شہادت جو ہے در حقیقت انبیاء اور رسل کی بعثت کا اصل مقصد ہے، تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے پاس تو کوئی بات آئی نہیں، کوئی دعوت آئی نہیں، کوئی پیغامبر آیا نہیں، کوئی نذیر نہیں آیا، کوئی بشیر نہیں آیا۔ تو اس حوالے سے جو انبیاء کا کار رسالت ہے اس کے لیے لفظ شہادت۔ اب اس معنی میں دو آیتیں میں نے آپ کو سنائی، مقصد بعثت محمدی اور اس کے نتیجے میں فرض رسالت امت، وہ کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اب یہاں علی آیا ہے دونوں طرف۔ اسی طرح ہم نے مسلمانوں تمہیں درمیانی امت بنایا ہے، بہترین امت بنایا ہے۔ کس لیے بنایا ہے؟ آپ کوئی چھوٹی سی ایسوسیشن بناتے ہیں، اس کے بھی ایمز اینڈ آبجیکٹس مرتب کرتے ہیں، کس لیے بنا رہے ہیں؟ آپ اگر کوئی لمیٹڈ کمپنی بناتے ہیں، اس کے آرٹیکل آف ایسوسیشن کے ساتھ میمورنڈم پہلے ہوتا ہے، کس لیے بنا رہے ہیں؟ کیا کاروبار کرنا ہے، کیا سکوپ ہے اس کمپنی کا، کیا سکوپ ہے بزنس کا؟ تو تمہیں امت بنایا کیوں بنایا؟ کس لیے بنایا؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم ہو جاؤ گواہ لوگوں کے خلاف، اور رسول وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول ہو جائے تمہارے خلاف گواہ۔ یہ اعلیٰ کا میں بیان کر چکا ہوں، اس لیے اب ذرا ادھر ادھر نہ ہو آپ کا ذہن کہ رسول امت کے خلاف کیسے؟ ہم نے تو آج تک یہی سنا ہے کہ رسول تو امت کے حق میں شفاعت کریں گے، یہ کیا بات کہی جا رہی ہے؟ امت کے خلاف، علیکم شہیدہ، تمہارے خلاف۔ اس کو سمجھ لیجئے بات کو اچھی طرح۔ رسول آیا، اس نے دعوت پیش کی، اب اگر قوم نے انکار کر دیا تو قیامت کے دن کھڑے ہو کر رسول گواہی دے گا، اے اللہ میں نے تیرا دین، تیرا پیغام انہیں پہنچا دیا تھا، اپنے طرز عمل کے اب یہ پورے طور پر ذمہ دار ہیں، دے آر اکاؤنٹیبل، دے آر رسپانسبل۔ یہ قرآن مجید میں 3 دفعہ آیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت بڑی عجیب ہے اور اس کے ساتھ واقعہ وابستہ ہے کہ حضور نے ایک صحابی سے، غالباً عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمائش کی کہ مجھے کچھ قرآن سناؤ۔ انہوں نے عرض کیا حضور آپ کو سناؤں، آپ پر تو نازل ہوا ہے قرآن۔ فرمایا ہاں لیکن مجھے دوسروں سے سن کر کچھ زیادہ ہی اس سے حظ حاصل ہوتا ہے۔ انہوں نے سورہ نساء پڑھنی شروع کر دی، پہلی آیت سے لے کر پڑھتے جا رہے ہیں۔ اب آپ تصور کیجئے حضور بھی گردن جھکائے ہوئے سن رہے ہیں، سارا مجمع سن رہا ہے۔ جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کیا ہوگا اس دن جب کہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے ان کے خلاف، اور آپ کو کھڑا کریں گے ان کے خلاف۔ فرمایا حضور نے بس حسبک بس کرو۔ اب جو اٹھا کر سر دیکھا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو روا۔ اس کو آج کی اصطلاح میں آپ سمجھیں گے پروزیکیوشن وٹنس۔ ہر امت کا رسول اس امت کے خلاف پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے آئے گا، اے اللہ میں نے پہنچا دیا تھا، اب یہ ذمہ دار ہے۔ They can't plead ignorance، یہ نہیں پلی لے سکتے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں، ہمیں بتایا نہیں گیا۔ چنانچہ یہ جو ہے 2 مرتبہ اور وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا سورہ نحل میں آیا ہے
وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، سورہ قصص میں آیا ہے۔ اتنا اہم مضمون ہے یہ۔ اس کو میں ایک مثال سے سمجھایا کرتا ہوں، آپ میں سے بہت سے کو یاد بھی ہوگا، اس لیے کہ بار بار یہ باتیں ریپیٹ تو ہوئی ہیں۔ ذرا چشم تصور سے دیکھیے، 23 برس کی محنت شاقہ کے بعد وہ وقت آیا کہ عرفات کے میدان میں 1.25 کا مجمع جمع ہے اور حضور خطبہ دے رہے ہیں۔ یہ حجۃ الوداع ہے۔ اس خطبے میں آپ نے، بہت اہم خطبہ ہے، اس کے شاید بھی بہت سے لوگوں نے کیے ہیں۔ اچھا، ایسا بھی ہے کہ اصل میں حجۃ الوداع میں کچھ خطبہ آپ نے عرفات میں دیا، کچھ منی میں دیا، کچھ کہیں اور دیا، کچھ لوگوں نے ان سب کو جمع کیا ہے، کچھ نے علیحدہ علیحدہ کیا ہے۔ حال ہی میں کتاب چھپ کر آئی، اتنی موٹی کتاب خطبہ حجۃ الوداع میرے پاس آئی، بڑی تحقیق کی اس شخص نے، بڑی تحقیق کی۔ لیکن یہ کہ اس میں آپ نے اپنی تعلیم کے جو اہم نکات ہیں انہیں بار بار بیان کر کے، اور اس کے بعد سوال کیا، الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟ اور پورے مجمع نے کہا، اور یہ عام عادت کے خلاف ہے، صحابہ حضور کے سوال کا فوراً جواب نہیں دیا کرتے تھے، چپ رہتے تھے کہ شاید حضور بس اس کے بعد کچھ فرمائیں گے، خود ہی وضاحت کر دیں گے۔ یہاں اور عام طور پر جواب ہوتا تھا مختصر، یہاں جواب بہت مفصل ہے۔ انا نشہد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ، ہم گواہ ہیں حضور، آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا، یہ دین آپ کے پاس امانت آیا تھا، ہمارے لیے بھیجا تھا اللہ نے، یہ قرآن آپ کے پاس تو امانت تھا، بھیجا تو ہمارے لیے تھا۔ آپ نے امت کا حق نصیحت، حق خیر خواہی ادا کر دیا، آپ نے گمراہی کے بادل، گمراہی کے اندھیارے ختم کر دیے، ہم گواہ ہیں۔ 3 دفعہ حضور نے سوال کیا، الا هل بلغت، اور 3 دفعہ جواب، انا نشہد انک قد بلغت الرسالۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ، یہ 3۔ اس کے بعد اب آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور مشت شہادت سے اشارہ کیا، پہلے آسمان کی طرف پھر لوگوں کی طرف، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہے، یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا۔ اسی کا نقشہ وہاں ہوگا جب امت محاسبے کے لیے آئے گی، نبی سے پوچھا جائے گا آپ نے پہنچا دیا تھا کہ نہیں؟ کہے کہ میں نے پہنچا دیا تھا، اے اللہ انہوں نے گواہی دی تھی، میں ان سے گواہی لے کر آیا تھا، میں نے پہنچانے کا، تبلیغ کا حق ادا کر دیا تھا۔ اس کا ایک پہلو اور ہے بڑا باریک سا، جو آپ اس بات سے لوگ جو ہیں شاید اس بات کو پسند بھی نہ کریں۔ ہمارے کوئی اپنے اپنے تصورات ہیں جو ہم نے گھڑے ہوئے ہیں۔ کیا رسول سے بھی مواخذہ ہو سکتا ہے؟ سورہ اعراف کی آیت نمبر 6 ہے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا، اور پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی۔ ہیں تو اللہ کے بندے نا آخر۔ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، عبدیت پہلے، رسالت بعد میں ہے۔ اب اس کی مثال کیا ہے جو میں نے بارہا دی ہے۔ اگر آپ اپنے کسی عزیز کو پیغام بھیجتے ہیں کسی کے ذریعے، بھائی کل شام تک ذرا یہ کام ضرور کر دینا، ضرور کر دینا ورنہ میرا بڑا نقصان ہو جائے گا، وہ کام نہیں ہوا، آپ کا نقصان ہو گیا، آپ غصے میں بھرے ہوئے گئے اس کے پاس، خدا کے بندے میں نے تمہیں یہ پیغام بھیجا تھا، تم نے یہ کام نہیں کیا۔ آگے اگر وہ یہ کہتے بھائی مجھے تو آپ کا پیغام کسی نے پہنچایا ہی نہیں، آپ پتاشے کی طرف بیٹھ جائیں گے کہ نہیں؟ غصہ کہاں رہا؟ اب غصہ کس پر آئے گا؟ اس پیغامبر پر۔ اللہ کے بندے میں نے تیرے ذمہ یہ کام لگایا تھا، تم نے نہیں پہنچایا، میرے نقصان کے ذمہ دار اب تم ہو۔ یہ ہے وہ ٹرائنگل۔ ہم پوچھیں گے رسولوں سے بھی تم نے پہنچا دیا تھا کہ نہیں؟ اللہ ہاں، اللہ کہ اللہ جانتا ہے،
لیکن یہ تو ہے نا، جیسے کہا جاتا ہے کہ جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن، اٹ شوڈ اپیئر ٹو ہیو بین ڈن۔ ویسے تو اللہ کے علم میں ہے میں نے کیا کیا، آپ نے کیا کیا، حساب کی ضرورت کیا ہے، حساب کتاب کی ضرورت کیا ہے؟ کیا اللہ کے علم میں نہیں ہے؟ ہر شخص کو لے کر آیا اللہ کے علم میں ہے، لیکن نہیں، جسٹس ہیو ٹو اپیئر ٹو ہیو بین ڈن۔ آؤ لاؤ، کوئی تمہارے پاس اگر عذر ہے لاؤ، پیش کرو، دلیل ہے تو لاؤ، ہاتھوں برہانہ۔ تو اس میں اب رسولوں سے پہلے پوچھا جائے گا، یہی اسی کا نقشہ ہے سورہ مائدہ کے آخر میں۔ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے کہا تھا ان لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو بھی اللہ کے سوا خدا بنا لینا؟ کس قدر سخت انداز میں، پرجلال انداز، انت قلت للناس، وہ کہتے ہیں اللہ میں نے ہرگز نہیں کہا، میں نے تو وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا۔ تو یہ ہے اصل میں شہادت۔ شہادت دنیا میں ہے دعوت، تبلیغ، بات پہنچانا، جو بات کہہ رہے ہیں اس کا نمونہ پیش کر کے حجت قائم کر دینا۔ اگر انفرادی بات کہہ رہے ہیں تو انفرادی شخصیت میں اس کا نقشہ پیش کرو، اگر اجتماعی بات کر رہے ہو تو اجتماعی کا نظام قائم کر کے پیش کرو۔ یہ ہوگی حجت، یہ ہوگی شہادت، یہ ہوگی گواہی۔ اگر یہ نہیں کرتے تو دوسروں کی گمراہی کا وبال تم پر آئے گا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا اس لیے ہے تاکہ تم گواہ بنو پوری نو